اب کربلا میں بنی ہاشم شہداء میں جناب عباس کی قربانی کے بعد جو قربانیاں رہ جاتی ہیں ان کا مختصر سا ذکر ہم کر کے امام حسین کی شہادت کی طرف آئیں گے۔ اب ہمارا 70واں شہید ہے جناب علی اصغر۔ بظاہر جناب عباس کے بعد امام حسین کی قربانیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ اب اگر امام حسین اور کوئی قربانی نہ دیتے تو بھی حسین ہی کہلاتے، وہ مقام بھی اپنی بلندی کا بلند ترین درجہ ہوتا، مگر مشیت خداوندی اس میں تھی کہ محضر شہادت میں ایک شیرخوار بچے کی شہادت کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اور امام حسین نے جناب قاسم کو شب عاشوری بتا دیا تھا کہ بیٹا قاسم، محضر شہادت میں تمہارے ششماہ بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب صورت یہ تھی کہ عاشور کے دن کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا اور ابن سعد اور دیگر تمام سرداران فوج جلد از جلد امام حسین کو قتل کر کے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں اب ان کا مقصد حاصل ہو چکا تھا اور اب قتل حسین میں کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال مشیت ازدی میں ابھی قلب حسین کا ایک امتحان اور باقی تھا، اور وہ امتحان ہرملا کے ترکش میں ایک تیر ستم تھا۔ آپ نے گزشتہ تقریروں میں کربلا کی عظیم ماؤں کے جذبات کا ذکر سنا۔ ہر ماں اپنے نونہال سے یہی چاہتی تھی کہ وہ پہلے قتل ہو جائے، پہلے مقتل میں چلا جائے، مگر ایک ماں شب عاشور وہ بھی تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ تو ابھی خیمے سے نکلنے کے قابل ہے، میں کس سے کہوں کہ میرے لال تم پہلے چلے جانا۔ افسوس میرا بچہ آج مقتل میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت یقیناً حاطف غیبی نے کہا ہوگا کہ اے مادر حزین، اے بے قرار ماں، تیرا بچہ بے شک بہت چھوٹا ہے لیکن تیری قربانی بہت بڑی۔ جناب ام رباب بنت امرؤ القیس ابن ادی کلبی نے، ان کے والد جو تھے امرؤ القیس، ان کو خاندان رسالت سے اتنی محبت اور ایسا لگاؤ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ائمہ اہل بیت کے ساتھ کی تھیں۔ پروردگار نے ام رباب کو 2 بچے عطا کیے تھے، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر۔ جس طرح حضرت عباس کے لیے مولا جناب امیر نے بارگاہ خداوندی میں خصوصی دعا کی تھی، اسی طرح امام حسین نے جناب سکینہ کے لیے خصوصی دعا کی تھی۔ اور لفظ سکینہ تسکین اور سکون قلب کے معنوں میں ہے۔ اس بچی کے وجود سے باپ کو ایسا سکون حاصل ہوتا تھا کہ اس کو سکینہ کہہ کے پکارتے تھے۔ جس طرح پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہتے تھے، اسی طرح امام حسین اپنی بیٹی کو سکینہ کہتے تھے۔ نام مورخین نے کسی نے فاطمہ لکھا ہے، کسی نے رقیہ بنت حسین لکھا ہے، لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ وہ گھر جس میں رباب و سکینہ نہ ہو مجھے سونا لگتا ہے۔ ہم نے شہادت حضرت علی اکبر بیان کرتے وقت جناب ام لیلہ کی فضیلت کا ذکر کیا تھا، اس لیے چاہا کہ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ کے مرتبے اور توقیر کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ بہرحال امام حسین نے کربلا کی ہر مصیبت انتہائی صبر اور مقام رضا الہی پر قبول کی، چنانچہ اس مصیبت پر بھی رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن جب امام زین العابدین علیہ السلام سے
رخصت ہوتے وقت وصیتیں فرما رہے تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا سید سجاد میرے شیعوں کو میری طرف سے سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھے یاد کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات عجیب کہی تھی، کہا تھا کہ میرے شیعوں، میں نے کربلا میں تمہیں بہت یاد کیا تھا، اور خاص طور سے اس وقت یاد کیا تھا جب میں اپنے ششماہے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں کو اس موقع پر حسین کو خاص طور سے یاد کرنا چاہیے کہ جب حسین نے شیعوں کو یاد کیا۔ اب جناب علی اصغر کی شہادت کے موقع کے لیے بہت سی روایات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، اور بہت سے لوگوں کے مکاشفات بھی ملتے ہیں کہ جس سے انہوں نے اس وقت کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ جس وقت امام حسین نے ششماہ بچے کی قربانی دی تھی۔ اور ان تمام چیزوں کو، مختلف روایات کو اگر ہم مقصد کربلا اور مزاج امام حسین اور ترتیب حالات کربلا کے سامنے رکھیں تو ایک ہی بات ہمیں اغلب نظر آتی ہے، اور یہی ہے کہ بعد شہادت جناب عباس جب امام اتنے بے کس و بے یار ہو گئے تھے کہ حجت تمام کرنے کے لیے مقتل میں حل من ناصر ینصرنا و حل من مغیث یغیثنا کا استغاثہ بلند کیا تھا، تو محضر شہادت کا یہ جانثار بھی آمادہ نصرت ہوا تھا، اور خیمہ ام رباب میں کوہرام تھا کہ بچہ گہوارے میں ٹھہرتا نہیں، اور اس وقت امام بچے کو گود میں لے کے خیمے سے باہر آئے تھے، اور فوجیں اب خیموں سے دور نہیں تھیں، اب فوجیں خیموں کو گھیرے ہوئے تھیں۔ اب ادھر اس جاں بلب شیرخوار کے لیے طلب آپ کیا، اور ادھر ابن سعد نے حرملہ سے کہا تھا کہ اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حرملہ کربلا کا وہ تیر انداز تھا جو 3 بھال کے تیر استعمال کرتا تھا، 3 بھال کے تیر چلانے کا ماہر تھا، اور اس نے کلام حسین کو ایسے قطع کیا کہ شیرخوار باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ دست شہ کانپے بہن روئی، تڑپنے لگی ماں، کتنے دل چھید کے گردن پر لگا تیر کوئی، خون دل آنکھوں میں اور چہرے پر خون اصغر، خون دل آنکھوں میں اور چہرے پر خون اصغر، دفن یوں کر کے چلا میت بے شیر کو۔